إن الحمد لله والعزة لله والعظمة لله رب العالمین۔ ساری کی ساری تعریف، عزت، عظمت اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے وسیلے سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری شہزادیاں؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 8 سے 10 تک کے میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مکہ میں بہت کم لوگ اسلام لائے، لیکن جو اسلام لائے وہ بہت سچے اور پکے ایمان والے تھے۔ لیکن جب مدینہ میں ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آ گئی، اسلام اور مسلمانوں کو دنیا میں پذیرائی اور شناخت ملنے لگی، تو ایک ایسا فرقہ بھی وجود میں آیا جو کہ منافقین کہلایا۔ یہاں ان آیات میں انہی منافقین کی بات ہو رہی ہے جو دنیا میں اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کر بیٹھے۔ ان لوگوں کو آخرت سے کچھ سروکار نہ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو کہ اپنی زبان سے اور اپنی باتوں سے بڑے ایمانی اور پکے مومن لگتے ہیں، مگر ان کے اعمال ان کی باتوں کے برعکس ہوتے ہیں۔ زبان، دل اور عمل کے استضاد کو ہی منافقت کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد بیان کرتے ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ یہ حدیث ہمیں 3 عملی سبق دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو سچ بولنے کی پابندی، پھر ہے وعدے کو پورا کرنا، اور تیسرا ہے امانت کی حفاظت۔ سچ بولنا، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں سچ بولے، چاہے وہ سچ بولنا اس کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو۔ جھوٹ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے اور انسان کے دل کو نفاق کے قریب لے جاتا ہے۔ وعدہ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے۔ بلا عذر وعدہ توڑنا منافقت کی علامت ہے، اس لیے ہمیشہ وعدہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امانتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، مالی امانتیں اور علمی امانتیں۔ مالی امانتیں یعنی پیسے، زیور، کپڑے اور قیمتی اشیاء جو کہ کسی نے آپ کے پاس امانتاً رکھوائی ہوں، اور علمی امانتیں مثلاً کسی کے نوٹس، ہوم ورک، کوئی ایسا علم جو کسی نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہو، کوئی راز، کوئی ذاتی معلومات جو کسی نے آپ پر بھروسہ کر کے آپ کو بتائی ہوں، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو کسی نے آپ کو اس لیے دی ہو کہ اسے سنبھالا جائے، تو اسے کوئی ضرر پہنچائے بغیر یا غلط استعمال کیے بغیر اپنے پاس سنبھالنا یا اسے واپس لوٹانا امانت داری ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم نے اس آیت سے دوسروں کو جج نہیں کرنا، نہ ہی کسی کی منافقت کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رستے پر چلتے ہوئے کتاب اللہ سے ہدایت لینے کے سفر پہ نکلے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کبھی بھی کسی منافق کو منافقت کا سرٹیفکیٹ دے کر محفلوں اور مجالس میں رسوا نہیں کیا، کسی کو منافقت کے فتوے نہیں دیے، بلکہ قرآن کی ہر نازل ہونے والی آیت سے صحابہ نے اپنے دل اور اپنے نفس کی اصلاح کی ہے۔ ہم بھی یعنی میں اور آپ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو آیات سیکھتے جائیں گے، ان آیات کے مطابق اپنی اصلاح کریں گے، اپنے نفس کی اصلاح کریں گے۔ آج سے اور ابھی سے ہم اپنے عمل کا آغاز کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کا اظہار نہیں، دل سے تسلیم کریں گے اور اس بات کو اپنے عمل سے ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ منافق سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی چالاکی اور عیاری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور مومنین کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ حقیقتاً ایسی سوچ سے منافق اپنے آپ کو ہی
دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نفع حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابدی زندگی میں جب وہ اپنا خسارہ دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ اصل دھوکہ تو خود انہی نے کھا لیا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو مزید بڑھا دیا۔ دوسروں کو احمق اور خود کو بہت ہوشیار سمجھنا دراصل ایک ذہنی بیماری ہے۔ ایسے ہی حسد، بغض، کینہ، دوغلا پن، شک، نیت کی خرابی، یہ سب بھی بیماریاں ہی ہیں۔ جب کوئی مریض اپنا مرض سمجھ لینے کے بعد بھی علاج کی کوشش نہیں کرتا تو اس کے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی منافق منافقت کو چھوڑ کر توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا تو اس کی بیماری بڑھتی رہتی ہے۔ جب وہ اس پر ڈٹ جاتا ہے، یعنی اپنی اس منافقت پر ڈٹ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل پر مزید سختی ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں اپنا دل ٹٹولنا ہے۔ قرآن کی آیات پڑھ کر، سن کر ہمارے دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ روزانہ قرآن پڑھنا یا کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے سننا ہمارے لیے کیسا ہے؟ کیا ہماری طبیعت پر بھاری اور گراں گزرتا ہے؟ ہمارا دل نماز اور قرآن میں لگتا ہے یا کسی دنیاوی کام میں؟ کس چیز میں ہمیں زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے؟ ہم اپنا فارغ وقت کس چیز میں لگاتے ہیں؟ ہمارا دل کس چیز میں اٹکا رہتا ہے؟ اگر تو سکون سے لمبی نماز پڑھنا یا قرآن پاک کی تلاوت سننا یا پھر روزانہ قرآن پاک کو کھولنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا مشکل لگتا ہے تو پھر ہمارا دل بھی بیمار ہو گیا ہے۔ اس دل کو علاج کی ضرورت ہے۔ استغفار کی کثرت کیجیے، ذکر اذکار کی پابندی کیجیے، باقاعدہ قرآن کے ساتھ وقت گزاریے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی حاصل کیجیے اور اپنے دل کا علاج کیجیے۔ اگر قرآن کی تلاوت کرنا اور سننا آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے اذانوں کا انتظار رہتا ہے، سجدوں میں لمبی دعائیں کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات لوگوں سے کرنا پسند ہے، تو پھر آپ ایک منافقت سے پاک دل کے مالک ہیں۔ اس دل کی حفاظت کیجیے، یہ بہت قیمتی دل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور ہمیشہ دعا کیجیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمانا، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ قرآن دوسروں کو ناپنے کا ترازو نہیں ہے، یہ تو اپنے دل کو تولنے کا آئینہ ہے۔ جو اس آئینے میں جھانک لے وہی اصلاح کے رستے پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زندہ دل، سچا ایمان اور منافقت سے پاک دل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔